میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو سعید خدری راوی ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ۔ یہ ہے جس بات کا پوری دنیا کو پریشانی ہے کہ جب ظاہر ہے مولوی تو صرف تقریر ہی کر سکتا ہے نا، تو جب کہا کہ ہم تو سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں، ہم غیر سیاسی لوگ ہوتے ہیں، ہمیں تو اس بات کا غرض ہی نہیں ہے، تو میرے آقا نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، من رأى منکم منکرا، جو آدمی تم میں سے کوئی برائی دیکھے فلیغیرہ بیدہ، اسے اپنے ہاتھ سے روکے۔ جب اسلام کے پاس اقتدار ہی نہیں ہے تو قیامت تک مولوی اور جتنے بھی اسلام کے دعوے دار ہیں، مبلغین ہیں، یہ صرف مسجد میں تقریر کر سکتے ہیں یا کسی کے گھر کے دروازے کی دستک دے کر ماشاءاللہ آپ مسلمان ہیں، ماشاءاللہ آپ نماز پڑھا کریں نا، ماشاءاللہ آپ ایسے ہیں، اتنا ہی کر سکتا ہے قیامت تک۔ اس کو نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ کل سے نہیں پڑھے گا تو جانتا ہے اسلام کی سزا کیا ہے۔ تو 2 نمبر مال کیوں بیچتا ہے؟ تجھے پتا ہے 2 نمبر مال بیچنے کا؟ تو ملاوٹ کیوں کرتا ہے؟ تو حرام کیوں کھاتا ہے؟ تو سود کیوں کھاتا ہے؟ تو لوگوں کا مال کیوں ہڑپ کرتا ہے؟ تو کیوں ظلم کرتا ہے؟ تو قیامت تک جتنے بھی مبلغین ہیں میرے سمیت، جب تک حضور کا دین تخت پر نہیں آئے گا، جو میرے آقا کا پہلا فرمان ہے فلیغیرہ بیدہ، کہ اپنے ہاتھ سے ظلم کو روکے، یہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ ہاتھ سے اسی وقت ہی روکا جائے گا جب تخت پر شیر شاہ سوری بیٹھا ہو، یا عمر بن عبدالعزیز بیٹھا ہو، یا اورنگزیب عالمگیر بیٹھا ہوگا، یا شہاب الدین محمد غوری بیٹھا ہوگا، یا التمش بیٹھا ہوگا، کیوں جی، یا قطب الدین ایبک بیٹھا ہوگا، یا نور الدین زنگی بیٹھا ہوگا، یا صلاح الدین ایوبی بیٹھا ہوگا۔ یہ لوگ جب تک تخت پر نہیں ہوں گے تو کبھی بھی ایسے نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں نا، ایک آدمی، حضرت فاروق اعظم گزرے، ایک آدمی نے بکری لٹائی ہوئی ہے ذبح کرنے کے لیے، تو بکری کو لٹا کر اس کے گھٹنا رکھا ہے اور ادھر جناب پتھر کے اوپر جو چھری تیز کر رہا ہے، تو اب بے یدی ہے نا، تو اگر خالی مبلغ ہوتے تو کہتے بھائی اچھے بچے ایسے کام نہیں کرتے، بھائی ایسے بچے ایسے کام نہیں کرتے، آپ کیا کر رہے ہیں، یہ بکری بیچاری ہے، یہ مسکین ہے، یہ کیا کر رہا ہے۔ فاروق اعظم نے اس کے پیٹھ کے اوپر درہ مارا، یہ ہاں جی فلیغیرہ بیدہ، آپ نے اپنا درہ مبارک کو کانٹے چ ماریا، فرمایا تو نے تو اس پر کئی موتیں جمع کر دی۔ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی کسی چیز کو ذبح کرے اسے راحت اور سکون پہنچائے اور اپنی چھری کو پہلے تیز کرے، یہ کیا طریقہ ہے؟ تو نے لٹا کر اس کے سامنے تو نے کئی موتیں جمع کر دی۔ تو فاروق اعظم کا ڈنڈا جو ہے اس کی پیٹھ پر پڑا۔ تو اگر آج کو ہوتا تو ماشاءاللہ اچھے بچے ایسے کام نہیں کرتے، ایسی تبلیغ ہو سکتی ہے۔ اور ایک آدمی مسجد کے اندر سر جھکا کے بیٹھا ہوا تھا، اپنے گھٹنوں کے سر ایسے جھکا کر بزرگ بن کے، تو حضرت فاروق اعظم آئے تو آپ نے اس کی پیٹھ کے اوپر درہ مارا، میں سیدھا ہو کے بیٹھ، گھٹنوں کے اندر سر دینے میں فقیری تھوڑی ہے، سیدھا ہو کر بیٹھ۔ ایک آدمی ایسے ہی چل رہا تھا، نوجوان بزرگوں کی چال چل رہا تھا، تو آپ نے فرمایا لا تمت علینا دیننا اماتک اللہ، آپ نے کانڈے درہ سٹیا تو فرمایا ہمارے دین کو برباد نہ کر، اللہ تجھے برباد کر دے۔ جب تو بزرگ نہیں ہے تو بزرگوں کی چالیں کیوں چلتا ہے؟ ایک عبداللہ بن زبیر، یہ مر رہا ہوں میں، جب اسلام کے پاس پاور ہی نہیں ہوگی تو پھر ہر بندہ بیٹھ کر کیبلوں پر بات کرے گا۔ فاروق اعظم کے زمانے میں عبداللہ سبیغ یمن کے اندر آیات متشابہات کے اندر گفتگو کرتا ہے کہ جی اگر اللہ کا ہاتھ نہیں ہے تو قرآن میں ہاتھ کیوں ہے؟ اگر اللہ کی پنڈلی نہیں ہے تو قرآن کے اندر پنڈلی کا بھی ذکر ہے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے لکھا کہ یہ بندہ آیات متشابہات میں بات کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا اس کو مدینہ منورہ بھیجو۔ اسلام میں پاور تھی تو بھیجا نا، اور پاور بھی عمر والی، ایسی پاور نہیں گستاخوں کو پکڑنے کے بعد پھر چھوڑ دیا جائے۔ فرمایا اس گستاخ نو نپ کے مدینے بھیجو۔ مدینہ پاک جدو آیا نا تو آپ نے کسی صحابی دی ڈیوٹی نہیں لائی، معاذ بن جبل، زید بن ثابت، کیوں جی، ابی بن کعب،
ابی بن کعب اس امت دے سب تو وڈے قاری، انہوں نے یہ نہیں فرمایا جا کے انہوں نے سمجھاؤ جی قرآن. زید بن ثابت بڑے بڑے علماء صحابہ علماء سن، کسی نے بھی نہیں کیا جناب اس کو تبلیغ فرمایا تھوڑی سی. حضرت عمر فرمایا میرے کو لے آؤ نا. آپ نے فرمایا تو کون ہے؟ وہ بڑے نا نخرے نا، جس طرح آج کہتے ہیں الحمدللہ ہم بھی مسلمان ہیں، الحمدللہ ہم بھی عاشق رسول ہیں. سنے تسی یہ بولی؟ لوگ یہی بولیے بول دیں. آپ نے فرمایا تو کون ہے؟ کہنے لگے جی عبداللہ صبیغ، بڑا مخرج کڈیا، سواد دوی تے غین دوی، عبداللہ صبیغ. آپ نے فرمایا تو جاندا میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا تسی کون ہو؟ فرمایا میں عبداللہ عمر. جی میں انہیں مخرج کڈیا نا، آپ نے مجھے مخرج کٹ کے گل کی. آپ نے فرمایا کی بک بک کرنا؟ انہیں جب بک بک شروع کی تھی نا، حضرت عمر فرمایا انہوں لمحہ پاؤ یہ امر رہا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. جب حضرت عمر کو پاور ہی تھا آپ نے فرمایا انہوں لمحہ پاؤ. یہ ہے فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سے. آپ نے فرمایا پرانی نہیں، کوئی نوی سوٹی کپ کے لے آؤ. آپ نے فرمایا نوی سوٹی کپ کے لے آؤ. تازی کھجور دی سوٹی آ گئی. مار نہیں پیار، جیڑا کوئی روب راب استاداں دا یا سکولوں چوں بھی مکا چھوڑے جی مار نہیں پیار. انہاں کہ لڑکیاں کیا جی ہن پیار ہی کرو، بھاویں استاد دی داڑھی پٹو تے بھاویں استاد نے جناب پینٹ کھچو، ظاہر ہے وہ پیار جو ہونا ہے، پیار تو انج ہی ہونا ہے. ہاں جی انج نہیں بات. جناب جتھے بھی جاؤ جناب طالب علم جناب وہ لڑیاں ہی پا رہے ہوں گے، ظاہر ہے وہ مار جے نہیں سکتا جی. مار نہیں پیار. حضرت عمر فرمایا انہوں لمحہ پاؤ. لمحہ پا کے آپ نے اپنے دست مبارک نال کٹیا. کیوں جی؟ صوفی تو کسی کو کہتا ہی نہیں ہے صوفی، میں کہ یہ صوفی ہیں. جب آپ نے کٹیا تو ایویں نہیں کٹیا، دھوں کڈیا اس دا، وہ دا خون شون چنگا بہ گیا. آپ نے فرمایا لے جاؤ انہوں پٹیاں کرو، جدو ٹھیک ہو جائے پھر لے آؤ، پھر لے آؤ. دوسرے دن جدو آیا نہ تھے آپ نے فرمایا انہوں پھر لمحہ پاؤ. وہ کہنے لگا جی اللہ دا واسطے نے ویسے گولی مارنی تے مار دیو، ویسے تسی ذبح کرنا ہے. اے جڑی کٹ ہے نا یہ بڑی خطرناک. آپ نے فرمایا وہ جڑا خناس تیرے ایسی چلا گیا، کہنے لگا میرے پیو دا بھی چلا گیا تے میں اے جتنے خناس بیٹھے نا قبلہ تے دین دے خلاف ایک ایک سوٹی دی مار ہے. اسلام دی سوٹی. ہاں جی جدو اسلام کو پاور ہی کوئی نہیں، اسلام دی پاور اے وے جڑی میں بیان کر رہا ہوں.